دیکھو یہ تو جلسہ بھی ان کا نہیں تھا روافض کا، اٹھ کے آگے مائک پکڑ کے گالیاں دینا شروع ہو گئے خلفائے ثلاثہ کو۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ اس لیے بھی آئی کہ قوم کو کبھی شرف صحابہ کا درس دیا ہوتا کہ صحابی ہونا کیا ہونا ہے، صحابی ہونا کیا ہے۔ مجدد صاحب نے کہا لا تعدل بالصحبۃ شیئا کائنا ما کان، فرمایا نبوت کے بعد کوئی منصب ایسا نہیں جو صحابیت کی ہم پلہ ہو، نبوت کے بعد۔ تو یہ دفاع صحابہ کس نے کرنا ہے؟ آج یہ بھی ہے چلو جی فلاں کی اولاد کرے گی، ہم نے صحابہ کو مانا ہے سرکار کی وجہ سے، ضروری نہیں کہ ہم ان کے نسل میں سے ہوں تو ہم ان کے لیے نکلیں۔ وہ ہے اصحاب رسول علیہ السلام، اور دوسری طرف ہے اہل بیت رسول علیہ السلام، اور ہماری جان قربان ہے رسول علیہ السلام پر، تو پھر ان کی آل پر بھی قربان ہے، ان کے اصحاب پر بھی قربان ہے۔ آپ سب اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ دو بیانیے چل رہے ہیں، ایک بیانیے پہ میں کھڑا ہوں اور میرے ساتھ علماء کھڑے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اکیلا ہوں، بہت علماء کھڑے ہیں، لیکن بہت سے، میں نے اگلے ایوان اقبال میں بھی کہا تھا کہ اگر مثال کے طور پر اختلاف ہو جائے، کوے کے بارے میں کچھ کہیں کہ کالا ہے، کچھ کہیں کہ نہیں سفید ہے، تو کچھ ایک پارٹی میں ہوگا کالا کہنے پر وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ دوسری طرف کہ سفید ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں، اور درمیان میں ایک بہت بڑی آبادی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ویور کم ہو جائیں گے، اگر کالا کہیں گے تو دوسرے نہیں دیکھیں گے، سفید کہیں گے تو کالے والے جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، تو ہم چپ رہتے ہیں، ہمیں کیا ہے۔ لیکن کبھی چپ جو ہے وہ جہنم کا رستہ بنتی ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ جس وقت بد اعتقادی آ جائے وَشُتِمَ أَصْحَابِي، اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، پھر عالم اپنے علم کو ظاہر کرے۔ کیوں؟ فرمایا اگر اس نے ظاہر نہ کیا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وہی عالم جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، پھر اس پہ لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی، کہ صحابہ کو گالیاں بکی جا رہی ہیں، اور یہ مست بیٹھا ہے نذرانے کے لیے کہ نذرانے تھوڑے ہو جائیں گے، یا مرید تھوڑے ہو جائیں گے، یا شاگرد تھوڑے ہو جائیں گے، یا فلاں ناراض ہوگا، فلاں ناراض ہوگا، فلاں ناراض ہوگا، یا ایف آئی آر کٹے گی، یا جیل میں جانا پڑے گا۔ یہ جیل یہ سب کچھ نیچے ہے، جہنم کا ایک گھنٹہ بھی بہت سخت ہے۔ شرف صحبت بتایا نہیں کہ صحابیت کیا ہوتی ہے، اور دوسری طرف اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ روافض نے 3 لاکھ حدیثیں گھڑیں، آپ نے باحوالہ وہ لکھا امام احمد رضا بریلوی نے، جن کی وجہ سے ہم رضوی کہلاتے ہیں۔ کتنی گھڑیں؟ کچھ چھوٹی مقدار ہے، یہ 6-7 صدیاں پہلے 3 لاکھ تھیں۔ اب وہ 3 لاکھ جب ان کے ذاکر بیان کرتے ہیں اور ہمارے ان پڑھ خطیب بھی وہاں سے ہڈیاں چوستے ہیں، اور اس میں پہلا نمبر منہاجیوں کا ہے، پھر کہتے ہیں کل منہاجی تھا اب رافضی ہو گیا ہے، یاسین کو منہاجی نہ کہو اب رافضی کہو۔ یہ منہاجیت پہلا سٹپ ہے رفض کا۔ ریاض شاہ، عبد القادر شاہ، حسین الدین شاہ، یہ رفض کی طرف جانے والے سٹپ ہیں جو سنی ورکر کو کھینچ کے رافضی بناتے ہیں۔ اب وہ حدیثیں جب پڑھی جائیں گی محبت اہل بیت میں جو شیعوں کی گھڑی ہوئی ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ محبت اہل بیت تو فرض ہے، لیکن ان حدیثوں میں کہیں اہل بیت کو اللہ تعالیٰ سے بڑھایا جائے گا تو توحید کہاں گئی؟ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھایا جائے گا تو رسالت کہاں گئی؟ صرف صحابہ سے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی افضل نہیں، اتنی دور تک وہ گھڑی ہوئی حدیثوں میں ہے، اور پھر ادھر یعنی اتنی گستاخیاں لازم آئی جائیں گی، اور ادھر ہم جیسوں پر گستاخی کے فتوے لگیں گے کہ یہ وہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے، یہ ان کو ایسا کیوں نہیں شان ان کی بیان کرتے، ان کو مروڑ ہے، ان کو بغض ہے۔ اب ہم کیسے وہ کفر بکیں جو انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور اس ڈر سے بکیں کہ فلاں مرید نہیں ہوگا، فلاں شاگرد نہیں ہوگا، فلاں روٹھ جائے گا۔ تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، سارا زمانہ روٹھ جائے، ہم شیعوں کے بکے ہوئے وہ لفظ جو انہوں نے گھڑی ہوئی ہے باتیں، جو ہمارے خطبہ میں سے اس وقت 50 سے 60% وہی کچھ
مجموعوں میں داد لینے کے لیے اور پیسے لینے کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمیں تانے ملتے ہیں ان جیسی تم بھی بیان کرو، تو ہمیں پتا ہے کہ وہ بیان کرنے سے کتنے کفریات لازم آتے ہیں۔ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستہ کیا ہوگا۔ آج بھی وقت ہے جھنجھوڑو ان پیروں کو، جھنجھوڑو ان خطیبوں کو کہ جنہوں نے رفس کے دروازے کھولے ہیں، تفضیلیت کے دروازے، یہ آگے بڑھتے جاتے ہیں اس طرف، اور آگے پھر یہ گستاخیاں ہیں۔ اصل دین قرآن و سنت میں جو موجود ہے، جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی شانیں خود قرآن و سنت میں موجود ہیں، وہ بھی تھوڑی نہیں، بہت بڑی شانیں ہیں، لیکن جو گھڑی ہوئی ہیں وہ تو گھڑی ہوئی ہیں۔ اب سرکار نے فرمایا ہے کہ جس نے گھڑ کے میری طرف منسوب کر دیا کہ یہ سرکار کی حدیث ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ کہ انہوں نے فرمایا نہیں، تو کہتا ہے سرکار نے فرمایا ہے، سرکار کی طرف منسوب کر رہا ہے، اس لیے منسوب کر رہا ہے کہ مجمع خوش ہوگا، اس لیے کہ کہا جائے گا کہ بڑا محب اہل بیت ہے، اور پتہ ہی نہیں سرکار نے تو فرمائی ہی نہیں ہے۔ سرکار تو گنبد خضرا میں تیری بات سن کے اتنے ناراض ہو رہے ہیں کہ کتنا بے غیرت ہے، میں نے لفظ بولا نہیں، یہ بکواس کر رہا ہے، میری طرف منسوب کر رہا ہے۔ تو تبلیغ دین کرنا صراط گزرنے کے مترادف ہے۔